بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and very good morning to you all. Dear students, I hope you are enjoying your good health. I am your SST teacher and today I'll teach you social studies of class 3. Dear students, as you know that we have learned about in our last session about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So you have clear your concepts about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that he was the founder of Pakistan and he did a lot of efforts to make a separate homeland for the Muslims. So today we are going to read about another personality who is علامہ محمد اقبال. آج ہم ایک دوسری پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے علامہ محمد اقبال. تو ٹوڈیز our topic is for class 3 علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال کے بارے میں اب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. Okay, maybe you have just listened his name as a national poet, but today we will read more about the Allama Muhammad Iqbal. We will read about his early life, his political career, his education, about his family, and about his efforts which he did for the Pakistan. Okay, so let's start our topic. The idea of Pakistan, the influence of علامہ اقبال. سب سے پہلے علامہ اقبال کا جو میجر کام تھا، جو ان کا میجر ورک تھا، وہ کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے آئیڈیا دیا تھا. He dreamed that Muslims and Hindus are separate nations. They can't live with each other. Okay? And they gave the idea that Muslims should have a separate homeland in which he can perform their religious activities. Okay? He said that Muslims and Hindus are separate nations. انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. مسلمانوں کا ریلیجن اور ہندوؤں کا ریلیجن بالکل مختلف ہے. ان کے مذہب کے طریقے بالکل مختلف ہیں. ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے کھانے پینے کے طریقے، ان کے فیسٹیولز بالکل مختلف ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل مسلمان اپنی پریکٹسز کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ ہندو اپنی عبادات کے لیے مندر جاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. اسی طرح مسلمان عید مناتے ہیں، بڑی عید مناتے ہیں، چھوٹی عید مناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہندو ہیں وہ ہولی مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں. اس لیے ہندو اور مسلمان آپس میں نہیں رہ سکتے. دیٹس وائی ہی گیو دا آئیڈیا آف پاکستان کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. گاٹ اٹ. اب ہم پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال تھے کون. I'll introduce the علامہ اقبال. Okay, علامہ محمد اقبال, a great poet, thinker, philosopher, scholar and politician. علامہ محمد اقبال ایک گریٹ پوئٹ تھے، ایک تھنکر تھے، ایک فلاسفر تھے، ایک اسکالر تھے اور پولیٹیشین بھی تھے. علامہ اقبال سب سے پہلے ایک ہمارے نیشنل پوئٹ تھے جنہوں نے بہت زیادہ شاعری کی کتابیں لکھیں.
بکس میں انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل شاعری کی تاکہ مسلمان اس شاعری کو پڑھیں اور ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر اپنے لیے آسانی سے ایک علیحدہ ملک حاصل کر سکیں، تاکہ وہ انگریزوں کے اور ہندوؤں کے غلام بن کر نہ رہیں۔ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ نظمیں لکھیں، جس میں سب سے مشہور نظمیں ہمدردی، جگنو، گلہری اور پہاڑ اور گلہری، یہ تمام نظمیں شامل ہیں۔ اور ان کی سب سے مشہور نظم بچوں کی دعا ہے، جو کہ ہر اسمبلی میں آپ صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ ہر اسکول میں صبح کے ٹائم بچے اسمبلی میں پڑھتے ہیں، جو کہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ جو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہوئی ہے۔ Okay, number 2 is, when Iqbal was born, it was the time of trouble for Indian Muslims. جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے تو اس ٹائم انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا، کیونکہ ہندو اور انگریز انڈیا کے مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، وہ ان کو چین سے نہیں جینے دیتے تھے، وہ ان کو ان کی ریلیجیس پریکٹس نہیں کرنے دیتے تھے، وہ ان کو مسجد نہیں جانے دیتے تھے جہاں جا کے وہ اپنے اللہ کو یاد کر سکیں۔ So 300 years before the birth of Iqbal, his family embraced Islam. 3 years before، جب علامہ اقبال پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس کے 300 سال پہلے علامہ محمد اقبال کی فیملی نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اوکے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ محمد اقبال کا گھر ہے سیالکوٹ میں۔ اب ہم ان کی انیشیل لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ اوکے، انیشیل لائف: Friday, November 9, 1877, Iqbal was born at Sialkot. Friday, November 9, 1877, Iqbal was born at Sialkot. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 9 نومبر 1877، اور دن کون سا تھا؟ فرائیڈے تھا۔ Got it? Okay, now come on to his education. Iqbal got his early education from Mission School and did his FA from Murray College, Sialkot, and BA from Islamia College, Lahore. انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ سب سے پہلے انہوں نے مشن اسکول سے اپنی ارلی ایجوکیشن حاصل کی، دین ہی went to Murray College, Sialkot for did his BA, and then he did his BA from Islamia College, Lahore. Then he did his MA Philosophy from Islamia College, Lahore. پھر انہوں نے MA کہاں سے کیا؟ اسلامیہ کالج لاہور سے کیا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد ان کا لائف اینڈ کیریئر کیا تھا؟ From 1899 to 1905, Iqbal served as lecturer philosophy in Oriental College, Lahore. سب سے پہلے انہوں نے ایز اے لیکچرر اپنا لائف کیریئر اسٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 1905 میں علامہ محمد اقبال جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے ڈاکٹریٹ یعنی کہ PhD کی ڈگری حاصل کی۔ کون سے سبجیکٹ میں؟ فلاسفی میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے فلاسفی کے لیکچرر بن گئے، اینڈ دین آفٹر سم ایئرس ہی وینٹ ٹو جرمنی فار گاٹ ہز PhD ڈگری ان فلاسفی۔ گاٹ اٹ؟ اوکے، اب آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی کہ سب سے پہلے وہ لیکچرر بن گئے، آفٹر دیٹ ہی وینٹ ٹو جرمنی فار گاٹ ہز PhD ڈگری ان فلاسفی۔ گاٹ اٹ؟ انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی PhD کی ڈگری کس میں حاصل کی تھی؟ فلاسفی میں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ دین واٹ از ہز پولیٹیکل کیریئر؟ ان کا پولیٹیکل کیریئر کیا تھا؟ In 1926, Iqbal started his political career when he was elected as member of Punjab Imperial Legislative Council.
ٹھیک ہے. 1926 میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر اسٹارٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی پاکستان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے بہت ایفرٹس کی تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے ملک بنا سکیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اس بات پر ایمفیسس کیا کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. فرسٹ آف آل جو انڈین مسلمس تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انگریزوں کی زبان انگلش سیکھیں، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے انگلش سیکھی تو ہم انگریزوں کے غلام بن جائیں گے. اور بسائڈ دس جو ہندو تھے وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے اور وہ انگلش زبان سیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں جو انگریز تھے ان کے زیادہ قریب ہو رہے تھے. بٹ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ نہیں، آپ لوگوں نے انگلش زبان سیکھنی ہے تاکہ اس کے سیکھنے سے آپ انگریزوں کے زیادہ قریب ہو جائیں اور آپ اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کر سکیں. انہوں نے انڈیا کے نوجوانوں کو بتایا کہ آپ نے ایفرٹس کرنی ہے، آپ نے دن رات کام کرنا ہے، آپ نے اپنا ملک بنانے کے لیے صبح شام کام کرنا ہے تاکہ آپ کے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے آپ کو ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ ملک پاکستان ملے. ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی اور ان کی ایفرٹس کا کیا نتیجہ نکلا کہ ہمیں ایک پیارا ملک پاکستان مل گیا. ٹھیک ہے، جس میں آج ہم بہت آرام سے، بہت سکون سے رہ رہے ہیں، اپنے مذہب کی پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کوئی بھی حکمرانی کرنے کے لیے کوئی دوسری قومیں موجود نہیں ہیں. ہندو ہم پر ظلم نہیں کر سکتے، انگریز ہم پر ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اپنے ایک سیپریٹ ملک میں رہ رہے ہیں، جو کہ ہمیں کس کی وجہ سے حاصل ہوا، جو کہ ہمیں علامہ محمد اقبال نے جو ڈریم دیکھا تھا اور جو قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے لوگوں نے مل کر ایفرٹس کی تھی، ان کی وجہ سے آج ہم ایک اپنے علیحدہ ہوم لینڈ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو گرلز، آج کی ہمارا یہ ویڈیو لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ یو ول read it again and again and you will learn more about the علامہ محمد اقبال. اور آج کا آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک میں آپ کو دیتی ہوں. آپ نے کوئی بھی چند only three نظمز، only three poems written by علامہ اقبال، جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہوں، ان کو انلسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو کلاس میں، نیکسٹ زوم آن لائن کلاس میں I'll ask from you people. Okay, got it? So take care of yourself for the next session. Okay, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.